وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیز طلباء و طالبات، قرآنک عربک گرامر کے تعارفی مباحث میں عربی گرامر کی بنیادی اصطلاحات کے حوالے سے ہی ہم اپنی گفتگو کو آگے جاری رکھیں گے۔ آج جس چیز کو آپ جانیں گے، سب سے پہلے جس سے ہم ابتدا کر رہے ہیں، وہ لام تعریف ہے۔ یہاں جو تعریف کا لفظ ہے، یہ اردو والا تعریف نہیں ہے، کسی کو پریز کرنا، تعریف کرنا۔ یہ معرفہ سے لفظ نکلا ہوا ہے۔ تعریف یعنی معرفہ بنانا۔ کسی اسم پر جب الف لام لگا دیا جائے تو وہ جو الف لام ہے اسے لام تعریف کہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اسم اگر پہلے نکرہ تھا تو معرفہ بن جاتا ہے۔ جیسے کتاب، ایک جنرل عام کتاب کو کہا جاتا ہے، لیکن جب الکتاب کہتے ہیں تو ایک خاص کتاب ہو جاتی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہاں الف لام داخل ہے، تو الکتاب کہہ کر وہاں قرآن مجید مراد لیا جا رہا ہے۔ تو وہ الف لام جو نکرہ پہ داخل ہوتا ہے اور اسے معرفہ بنا دیتا ہے، اسے لام تعریف کہا جاتا ہے۔ آگے ایک لفظ ہے کہ معرف باللام کیا ہوتا ہے؟ جس اسم پر ہم لام تعریف کو داخل کرتے ہیں، یعنی جس اسم سے پہلے لام تعریف لگا دیتے ہیں، وہ اسم معرف باللام کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے جیسے ذکر کیا کتاب، جب الف لام لگایا، یہ جو ریڈ ہائی لائٹڈ ہے الف لام، یہ حرف تعریف ہے۔ اور جب الکتاب بولا جائے گا تو اب کتاب کا جو لفظ ہے الف لام کے لگنے کی وجہ سے معرف باللام کہلائے گا۔ اگلی چیز جو سمجھنے والی ہے وہ لفظ مرکب ہے۔ ایک لفظ جب ہوتا ہے اسے مفرد کہتے ہیں۔ جب دو مفرد آپس میں اکٹھے ہو جائیں اور ان میں ایک لنک پیدا ہو جائے تو اسے مرکب کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر رجلن اکیلا بولا جائے، اس کا معنی ہے آدمی۔ مجتہدن بھی الگ سے سنگل بولا جائے تو اس کا معنی ہے محنتی۔ لیکن جب ہم نے ان دونوں کو جوڑ دیا، رجلن مجتہدن، محنتی انسان، محنتی آدمی، محنتی کو بطور صفت ہم نے جوڑ دیا تو اب یہ ایک مرکب بن گیا۔ گویا مفرد ایک واحد لفظ ہوتا ہے اور جو مرکب ہوتا ہے وہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ مفرد کے کئی استعمالات ہیں، ہم بہت سو کا ذکر تو نہیں کر سکیں گے، مگر ایک اور چونکہ جس کا کثرت سے استعمال ہوتا ہے اور آپ اسے پہلے سے جانتے ہیں، وہ مفرد کبھی کبھی جمع کے مقابلے میں بھی آتا ہے۔ جیسے رجل ان کا معنی آدمی ہے اور رجال ان کا معنی بہت سے آدمی۔ یہاں پہ ہم کہیں گے رجل مفرد ہے، رجال جمع ہے، یہاں رجال کو مرکب نہیں کہیں گے، اس لیے کہ یہاں پر مفرد جمع کے مقابلے میں آیا ہوا ہے، نہ کہ مفرد مرکب کے مقابلے میں۔ آپ اس کو پھر سمجھیے، رجل مجتہدن، دو مفرد اکٹھے ہو گئے، یہ مرکب ہے۔ لیکن رجل اور رجال، اس میں رجال رجل کی جمع ہے، یہاں رجل کو مفرد کہیں گے مگر رجال مرکب نہیں بنے گا، رجال بھی ایک سنگل لفظ ہے اور وہ اس مفرد کی جمع کہلائے گا۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جسے ہم مؤکد بولتے ہیں۔ یہ اسم بھی ہو سکتا ہے مؤکد، فعل بھی ہو سکتا ہے مؤکد۔ مؤکد کیا چیز ہے؟ جس اسم یا فعل میں تاکید پائی جائے، جس میں اس کے معنی میں زور پیدا کیا جائے۔ مثال کے طور پر اسم کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ۔ عام طور پر لام مفتوح یعنی وہ لام جس پہ زبر ہے، وہ اسم کے ساتھ لگا دیتے ہیں تو اس کے اندر ایک زور اور ایک تاکید کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، جو مومن غلام ہے، وہ مشرک ایک آزاد انسان ہے تو اپنے ایمان کی وجہ سے اس سے بھی بہتر ہے، اس لیے یہاں پہ عبد میں زور پیدا کرنے کے لیے لام میں مفتوح لگایا گیا،
یہ لام اس کے اندر تاکید پیدا کر رہا ہے۔ اب لام کو حرف تاکید کہیں گے، اور لعبدن، عبد کے ساتھ جب لام شامل ہو گیا تو ہم کہیں گے کہ عبد مؤکد ہے، اس میں تاکید پیدا کر دی گئی ہے۔ ہم فعل کی طرف چلتے ہیں۔ فعل میں بھی تاکید کے لیے کبھی لام مفتوح لگایا جاتا ہے، کبھی اس کے آخر میں نون تاکید لگتا ہے، کبھی شروع میں قد بھی آتا ہے، لقد بھی آتا ہے۔ یہ ساری مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ ہمارے سامنے قرآن مجید کی سورۃ تکاثر کی یہ آیت کریمہ ہے۔ ارشاد فرمایا ثم لتسألن، یہ لتسألن پہ غور فرمائیے۔ اصل میں ورب تھا تسألو، تم سے سوال کیا جائے گا، پیسے وائز ہے، تسألو، تم سے سوال کیا جائے گا۔ اس کے شروع میں جو لام ہے ریڈ ہائی لائٹڈ، لتسألو، تم سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ مزید زور پیدا کرنا چاہا تو آخر میں نون لگا دیا، لتسألن، تم سے ضرور ضرور پوچھا جائے گا، ضرور سوال کیا جائے گا، کسی شک میں نہ رہنا۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کے بارے میں ضرور تم سے جواب طلبی کی جائے گی۔ یہ جواب طلبی میں زور پیدا کرنے کے لیے اس کے شروع میں بھی اللہ پاک نے لام لگا دیا اور اس کے آخر میں بھی نون تاکید لگا دیا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ جواب دہی جو ہے یہ لازمن کی جائے گی، کسی مغالطے میں نہ رہنا۔ آپ دیکھیے اسی تاکید کے لیے کبھی قد آتا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہم یقیناً دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرہ انور کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا۔ یہاں پہ اللہ پاک نے اپنے دیکھنے میں تاکید پیدا کرنے کے لیے نرا، ہم دیکھ رہے ہیں، قد نرا، یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر زور پیدا کر دیا۔ تو اب قد کے لگنے سے نرا مؤکد ہو گیا، قد حرف تاکید ہے۔ لقد کو دیکھیے، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد مبارکہ کے حوالے سے، دنیا میں تشریف آوری کے حوالے سے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، لوگوں کو مخاطب کیا کہ اے لوگو، اے انسانو، بے شک تحقیق بغیر کسی شک و شبہ کے یہ بات ہے کہ تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ یہاں پر یہ جو لقد ہے یہ تاکید در تاکید ہے، لام بھی تاکید کا اور قد بھی تاکید کا، اور یہ تاکید کس بات کی ہے کہ آ گئے ہیں، تشریف لے آئے ہیں۔ تشریف لے آنے پر تاکید کو ڈبل کر کے بیان کیا لقد کی شکل میں۔ اگلی چیز جو ہم آپ کو بتائیں گے وہ مصدر ہے۔ مصدر کیا چیز ہوتی ہے؟ مصدر بھی وہ لفظ ہوتا ہے، وہ اسم ہوتا ہے جس سے اور لفظ بنتے ہیں مگر وہ خود کسی سے بنا ہوا نہیں ہوتا۔ جیسے علم، یہ ایک مصدر ہے، اسی سے آپ جانتے ہیں عالم بنا، اسی سے معلوم بنا، اسی سے تعلیم بنی، اسی سے ہم علیم بنا۔ مختلف لفظ ہیں جو علم مصدر سے بنتے چلے گئے، تو علم مصدر ہوا، اور جو لفظ اس سے آگے بنتے چلے گئے ان کو مشتق کہا جاتا ہے۔ اس کو ہم آگے چل کے بھی پڑھیں گے۔ دوسری مثال آپ کے سامنے ہے سمعن، سننا، اسی سے اللہ تعالیٰ کا نام ہے سمیع، سمیعن، وہ سمعن سے نکلا ہوا ہے، سامع، سننے والا، مسموع، جس بات کو سنا گیا ہو۔ یہ سارے لفظ چونکہ سمعن سے نکل رہے ہیں تو جس سے دیگر حروف الفاظ نکل رہے ہوں اسے ہم مصدر کہتے ہیں۔ مشتق کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا، یعنی اس مصدر سے جو اسم نکالا جاتا ہے اسے مشتق کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے علم سے علیم نکلا ہوا ہے، سمعن سے سمیع نکلا ہوا ہے۔ علم مصدر تھا تو علیم مشتق ہے، سم مصدر تھا تو سمیع مشتق ہے۔ یہ آپ نے مصدر اور مشتق کو پہچانا۔ ہم اپنے ماڈیول کے آخر میں وہ قرآن مجید کے کثیر الاستعمال الفاظ کا تعارف آپ کو کرواتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے جو لفظ ہم پیش کریں گے، پہلا لفظ اس میں سے ہے انتم۔ پیچھے آپ کو یاد ہوگا ہم نے انتا پڑھا تھا۔ انتا کا معنی تھا آپ، سنگل کے لیے بولتے تھے، اور انتم کا معنی بھی تم اور آپ ہیں لیکن زیادہ افراد کے لیے بولتے ہیں۔ قرآن مجید میں 135 مرتبہ یہ استعمال ہوا۔ اس کی کیٹیگری بھی اسم کی ہے، پروناؤن ہے، اس میں ضمیر ہے، اور قرآن مجید میں اس کے ساتھ شروع میں حروف لگا کر بھی
کئی شکلوں میں لفظ استعمال ہوا، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں انتم بھی آیا، فا انتم بھی آیا، آ انتم بھی آیا، آفا انتم بھی آیا، لا انتم بھی آیا، ہا انتم بھی آیا۔ آیات کو ملاحظہ فرمائیے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہاں پہ عورتوں کو مخاطب کیا کہ یہ جو مرد ہیں یہ تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن، وہ عورتیں مردوں سے کہا گیا کہ تمہارے لیے لباس ہے، وانتم، انتم تم جمع کے لیے آتا ہے مگر یہ مذکر کے لیے آتا ہے، مردوں کے لیے آتا ہے، اور تم ان عورتوں کے لیے لباس۔ آگے آپ آیات کو دیکھ لیجئے، فَأَنْتُمْ، یہاں پر بھی انتم آیا ہوا ہے، شروع میں فا کا حرف کے ساتھ، اس کی شکل تھوڑی آپ کو بدلی ہوئی لگ رہی ہے لیکن یہ ہے انتم۔ اس کو پہچانیے کہ حروف کے اندر جو اصل اس کے اندر اسم ہے، آپ اس تک پہنچیں گے تو آپ صحیح ترجمہ کرنے کی پوزیشن میں آئیں گے۔ انتم، یہاں پر جو شروع میں آ ہے یہ ایک انٹیروگیٹو سینس دے رہا ہے، استفہامیہ ہے، کیا تم؟ انتم۔ آگے افا انتم، یہاں پر بھی شروع والا جو حمزہ ہے وہ بھی استفہام کے لیے ہے۔ لا انتم، یہ لام تاکید لگا ہوا ہے، انتم پر تاکید پیدا کرنے کے لیے لام مفتوح لگا ہوا ہے۔ اور ہا انتم، یہ ہا حرف تنبیہ ہے کسی کو متوجہ کرنے کے لیے، مگر انتم کے ساتھ ہا لگ گئی، ہمیں ایسے لگا کہ یہ شکل نہیں ہے، شاید کوئی اور لفظ ہے، نہیں، یہ اصل میں انتم ہی ہے، ہا کا اضافہ ہے اس کے ساتھ۔ دوسرا لفظ جو ہم پڑھیں گے آج وہ نحنو ہے۔ نحنو، یہ بھی اس میں ضمیر ہے، پروناؤن ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ہم، وہی۔ یہ قرآن مجید میں 86 مرتبہ استعمال ہوا ہے، کبھی نحنو کی شکل میں، کبھی لنحنو کی شکل میں لام تاکید کے ساتھ، کبھی نحنو کی شکل میں حمزہ استفہامیہ سوالیہ انٹیروگیٹو کے ساتھ۔ آپ دیکھیے قرآن میں، نحنو نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو ایک بہترین قصہ بیان کریں گے، نحنو۔ یہاں پہ ثم لنحنو، یہ لام تاکید کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ اور آخری آیت کریمہ، نحنو صددناکم، کیا ہم نے تمہیں روکا؟ یہاں پر جو نحنو کا لفظ ہے اس کے پیچھے حمزہ استفہامی آیا ہوا ہے، تو ان حروف کو اور تمام اسباق کو آپ بار بار دہرائیں گے، ریپیٹ کریں گے تو آپ کے الفاظ اور معانی میں اور ویکیبلری میں بھی اضافہ ہوگا، اور اس کے استعمال سے قرآن مجید کا سمجھنا بھی آپ کے لیے، ہم سب کے لیے آسان ہو جائے گا۔